السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میں ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ کووڈ-19 سے بھی میں ایک سروائیور ہوں الحمدللہ، اللہ پاک کی بڑی مہربانی، اس نے میں جنوری کا پورا مہینہ میرا کووڈ میں گزرا، وہاں سے اللہ نے مجھے صحت نصیب کی، تو میں نے کووڈ کے 2-3 پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ایک تیسرا پہلو یہ ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نحل 16ویں سورہ کی آیات 53-50 سے لے کر 55 تک ہیں، 2 آیات ہیں، 3 آیات۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ فرماتے ہیں۔ پہلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر عربی پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے، صحت آپ سمجھ لیجئے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کو بخشی ہے۔ اس کی عربی ملاحظہ فرمائیے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ یعنی اس کا ترجمہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیے یہ بڑا کریٹیکل پہلو ہے کہ انسان کو یہ جو تکلیف پہنچتی ہے بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، اور بعض اوقات وہ آتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں۔ تو میں نے سوچا ہے اس میں کووڈ-19 میں میرے پاس بہت ٹائم تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کوئی ذہنی جسمانی کام نہیں کرنا، کمپلیٹ بیڈ ریسٹ۔ تو بہرحال یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز ماضی کی زندگی میں کی ہے نہیں کی، تو میں نے تو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں بالکل دیکھیں کلیئر کٹ ہدایت ہے۔ اور دیکھیں اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کتنی خوبصورت مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 66، اس کا ایک حصہ ہے، میں ترجمہ پورا پڑھوں گا، وہ ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یعنی اللہ نے کشتی کی مثال دی ہے، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے، خاص اللہ توحید کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ یہ کشتی میں بیٹھنے لگیں، اس کو آپ پار کر دیں اور ہمارا سفر صحیح گزرے۔ پس جب ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، جب وہ سفر کرا کے ان کو خشکی کی طرف when they get back on land، پھر وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت بخشی اس کی ناشکری کریں، اور چند دن اور بہرہ مند ہو لیں، پس وہ عنقریب جانیں گے۔ یعنی یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف our lives کہ ہم اللہ کے ساتھ عام حالات میں شاید وہ رشتہ نہیں رکھتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ رشتہ صحیح استوار ہو، قائم ہو، تو ہمیں وہ کچھ مشکل میں ڈالتا ہے، ایسی مشکل میں کہ ہم بہرحال خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جان لینا چاہیے ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، اور اس مصیبت سے جب ہم نکلیں تو ہم اسی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور بعد میں پھر ہم مزاروں پہ جا کے کسی اور کا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کا ہی کریں۔ اس کی مجھے اجازت دیں ایک اور مثال، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وہی کشتی کا ذکر، دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کی بھی آیت غالباً 22، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے چل رہی ہوتی ہیں، مزے میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں مگن ہوتے ہیں، اور کہ دفتن ایک باد تند آتی ہے، زبردست آندھی شروع ہوتی ہے، ہوائیں اور ویوز آتی ہیں، اور ان پہ ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو چلے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں،
خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ ہم آئندہ تجھے کوئی رکھیں گے ایز ون اللہ، کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ کتنا کلیئر کٹ ترجمہ ہے۔ تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ نجات پاتے ہی زمین میں بلا کسی حق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوشیٹ کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، کسی اور بزرگ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قبر پہ جا کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا کلیئر کٹ میسج ہے۔ تو کووڈ-19 سے میں نے تو یہ نتیجہ بالکل نکالا کہ ایک ہی اللہ کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ اس کی رسی کے ساتھ۔ یہ اس کی رسی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن آپ کو بتائے گا، جو کہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرے گا کہ اللہ کی کیا توقعات ہیں میرے ساتھ۔ تو میں نے وہ توقع دیکھ لیے کہ میں نے ایک اللہ کے ساتھ رشتہ استوار ہر صورت رکھنا ہے۔ بے شک میں اب دیکھیں اس میں مثال ہے کہ جب آپ کی کشتی مزے میں چل رہی ہوتی ہے، آپ مگن ہوتے ہیں، یعنی شاید ہم اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، یا ہم نے اب اللہ کو اپنی ایکویشن میں نہیں ڈالا ہوتا ہے، زندگی کی ایکویشن میں۔ یہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جب اللہ نہ کرے کو مصیبت آتی جیسے کووڈ-19، I could have died، میں نے وہ اپنا کلپ شیئر کیا ہوا ہے، وہ تو اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے مجھے زندگی بخشی۔ تو جب وہ مشکل حالات آئے تو خالصتاً اب اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اب اگر میں پلٹ آیا تو کووڈ کے بعد اگر اللہ نے صحت دی الحمدللہ، تو مجھے اللہ کے ساتھ ہی رشتہ رکھنا چاہیے قرآن کے ذریعے۔ اس کی توقعات یہاں سے ملیں گی، کسی مزار سے، کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی، قرآن سے ملے گی۔ سیدھا سادہ قرآن، میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں کی ہیں، کوئی مشکل نہیں اس کو سمجھنے میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔